سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع تھا اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ لوگوں میں شور ہوا کہ حضرت آپ بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے میں چپ ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اسے کھڑا کرو، ہم قتل کر دیں گے۔ عالم نے کہا نہیں بھائیو۔ اس کے بعد عالم نے کہا کہ جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا کہ میں سوال کروں گا، کیا تم اس کا جواب دو گے؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ میں دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، کیا تم اس کا جواب دو گے؟ یہودی عالم نے کہا کہ دوں گا۔ اس کے بعد یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا کہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا کہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ آپ نے فرمایا لوح و قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا کہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا کہ چار آسمانی کتابیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ آپ نے پھر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور کہا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے 7 آسمان ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا کہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا کہ میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا کہ وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10 نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 کہا ہے۔ کہا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا کہ حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں پر اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا کہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں 12 مہینے بنائے، 13 نہیں۔ کہا کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ آپ نے سورہ یوسف کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے لیکن خود ہی کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا کہ گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا کہ جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر۔ کہا کہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ ماہ رمضان۔ یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، اور قرآن مجید میں فرمایا کہ عورت کا مکر بڑا عظیم ہے۔ عالم نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے
اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے خرید لیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور ان کو جنت کے بدلے خود ہی خرید لیا۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی۔ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ ہی پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے اور اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی۔ فرمایا کہ یہودی اور عیسائی، یہ دونوں ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس بات میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہودی عالم نے حضرت بایزید بسطامی سے بہت سے سوالات کیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان سوالات کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا اور تم جواب دو گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا کہ جنت کی چابی کیا ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر سوال کا جواب دیتے رہے اور آپ ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جواب تو مجھے آتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ یہودی عالم نے کہا تو پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔